قصہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ایک قافلے والوں نے پا لیا تھا اور ان کو ان کے لیے بزنس کا ٹریڈ کا سامان سمجھ کر خوش ہونے لگے تھے اور چند درہموں کے عوض ان کو بیچنے کی تدبیر بنا رہے تھے. اور یہ تھا ان لوگوں کا جوہری کو ہی اس چیز کی قدر ہوتی نا وہ سمجھنا تھا. تو سم ٹائمز کیا ہوتا معلوم ہے ہماری بھی معاشرے میں قدر نہیں ہوتی. یوزلی ٹیلنٹڈ بچے رہتے نیو کمپنی جوائن کرتے تو لو پوسٹ پہ رہتے ہم کو اپنی پوزیشن حاصل کرنا پڑتا. اینڈ آف دا اس میں دیکھیے آپ وہ مصر میں داخل ہوئے چند درہموں کے واسطے لیکن آپ جب ایک شخصیت بنتے ہیں اینڈ آف دا سورہ میں جو بتایا گیا ہے ایک قوم کے ایک لیڈر کی حیثیت سے جو ہے نا آپ کو مقام حاصل ہوا. تو وقتی طور پر اگر ہمارے لڑکیوں میں سسرال کی حالت ہو جائے یا کوئی بھی جگہ پہ آپ کو تھوڑی کم قیمت یعنی لو پوزیشن آپ کو مل رہی ہے تو فور ٹائمنگ آپ کو ایکسپٹ کرنا. لوگ آپ کی قدر وقت کے ساتھ آپ کے ہنر اور صلاحیت اور آپ کے اخلاق کے ساتھ اس کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. یہاں پر یہ پروفٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی اتنی کم جو ہے نا قیمت لگائی گئی ہے. تو دنیا والے جو ہے نا اس چیز کی اہمیت نہیں جانتے. وقت کے ساتھ آپ کو صلاحیت کے ساتھ منوانا پڑتا ہے. ٹھیک تو صبر کا یہاں پہ پیغام ملتا ہے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اس معاملے فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام عطا فرمایا. ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک ڈیولپنگ سٹی سے ایک ڈیولپنگ کنٹری سے ایک ڈیولپڈ سٹی کی طرف یعنی امریکہ لے لیں یو ایس لے لیں یا پھر یو کے کہیں بھی ایسی جگہ پہ جا رہا سمجھنے کے وقت کے لیے کہ وہاں پہ ایک دم ڈیولپڈ چیزاں رہیں گے. تو معاملہ فہمی کے لیے جو ایک ضرورت تھی ان کو جو مقام ملنے والا تھا ان کی تربیت کے لیے جو ہے نا وقتی طور پر ادھر سے ادھر حالات کا فلکچویشن نظر آ رہا. گھر چھوٹنا بچپن میں پھر بھائیوں کا دل یہ ہو جانا بھائیوں کی طرف سے اتنا ایک اداس بچہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے پہ سم ٹائمز ہماری زندگی میں ہم کرائسس سمجھتے رہتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نئے مشن کے لیے ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا. تو ان چیزوں میں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے کبھی تکالیف کا دور آتا ہے. یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بڑا کام لینا پڑتا ہے. اس وقت کو ہمت کا ذریعہ بنانا چاہیے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ علم عطا کیا اور اس طرح ہم نے لوگوں کو جزا دیتے ہیں. قوت فیصلہ ملا یعنی کہ ڈیسیژن میکنگ پاور ملا تھا اور علم عطا فرمایا تھا. اور جو ہے نا جو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی وہ کیا تھی معاملہ فہمی عطا کرنا. کیا کوالٹیز ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پیروتے جا رہا ہے ان کی شخصیت میں بناتے جا رہا ہے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ پا لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہم سب کو ویسا کردار عطا فرمائے کہ کیا کردار ہے. دیکھیے آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس نے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. یہ محبت تھی محبت کے دعوے تھے اور وقت بدلتے ہی سچویشن بدلتے ہی تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ایوری چہرہ جو آپ کو اسمائل کرتا ہے یو آر لکنگ بیوٹیفل یا آئی لو یو ایسے جملے جو ہے نا انسان کی محبت کا تقاضا نہیں کرتے. پہلے تو یہ حرام ہے اس کی طرف جانا نہیں ہے. پلس محبت وہی محبت ہوگی جو حلال ہو اور وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک شوہر کی صورت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو ایک باپ کی صورت میں آپ کے بھائی کی صحت میں محافظ اور آپ کے لیے جو ہے نا قربانیاں اور آپ کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا ہو. یہ منہ کے جو جملے رہتے ہیں یہ اشارے رہتے ہیں یہ ہم اپنے یوتھ کے ساتھ یہ صورت کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے. بہترین کردار جوان ہیں اکیلے ہیں آؤٹ آف دا کنٹری ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سپرد نہیں. عورت خود جو ہے نا اتنی دولت مند عورت دعوت دے رہی ہے
کیا کیریکٹر رہا ہوگا آپ یوسف علیہ السلام کا، ان تمام چیزوں کے لے کر تنہائی میں جو ہے اللہ کا خوف سے وہ اپنے آپ کو دامن بچا رہے ہیں. اللہ ہمارے اندر بھی ویسے کیریکٹر عطا فرمائے کہ برائی کے پیک میں بھی جا کر اپنے دامن کو بچا کر لے گا. سبحان اللہ. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی؟ بدل گئی، کیریکٹر بدل گیا. اسی رہتے ہیں جو اکسانے والے رہتے ہیں، بچوں کو اس چیز سے آگاہ کرائیے جائیے. آج کل کے معاشرے میں جتنے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کا بہت غلط ریلیشن شپ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا. ایون میرڈ کیسز میں بھی یہ کیسز نظر آ رہے ہیں. یہ بہت بری جو ہے نا ہماری تربیت کی کمی ہے. لیک آف، ہم اس پہ ایجوکیشن اویئرنیس، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. شرم محسوس ہوتی ہے، کیسا بولنا بچوں کے سامنے شرم آتی. جب کر کو نکلتے ہیں وہ کاموں سے گزر کو جاتے ہیں، بھاگ کو جاتے ہیں، غیر مسلمانوں کو شادی کرنے کے واسطے ریڈی ہوتے ہیں، جب شرم نہیں محسوس ہوتی. جب پورے معاشرے کے سامنے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے کمروں میں بٹھا کر بچوں کے ساتھ یہ سورے کو ڈسکس کریں، کیریکٹر آف نبی کو ڈسکس کریں، کیسا مکمل کیریکٹر جو ہے نا ایک بڑا انسان بننا رہا. تو سب سے پہلے اس کو علم فراست کے ساتھ اس کے کیریکٹر کو اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ ایک کیریکٹر لیس آدمی جو ہے نا کتنے بھی بڑے عہدے رہندے، کتنے بھی بڑا ڈگریاں رہندے، انہیں کامیاب انسان نہیں بن سکتا. کاش ہم یہ باتیں اپنے بچوں کے اندر پیرو سکے. کتنی امپورٹنس ہو رہا ہے. آپ طے کر لیجئے کہ اپنے بچے چھوٹے سمجھیے مت، 10 سال 8 سال 9 سال سے شروع ہو جاتا ان کا فہم جانا یہاں سے سمجھنے کے واسطے. تو کمپلسری بنا لیجئے کہ اس سورے کو مجھے اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، اور اپنی اگر شوہر ہیں، بھائیاں ہیں، بیوی ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریے کہ کیا انسان مسلمان کو کیریکٹر سکھاتا ہے. جب یہ ان کے صلاح الدین ایوبی کا دور تھا تو وہ میں کتاب تھی ہسٹری کی، بہت پہلے میں اسے پڑھی تھی کہ وہ جب کچھ بھی نہیں کر سکے تھے سلح بیان، تو کیا کرے پورے عورتوں کو جو ہے نا نوز باللہ جو ہے نا برہنہ کر کے وداؤٹ اینی پیس آف کلوتھ جو ہے نا سڑکوں پہ ٹھہرے تھے. لیکن ایک بھی سپاہی، ینگ سپاہی ایسا نہیں تھا جو نظریں اٹھا کر ان لوگوں کو دیکھ رہا. سبحان اللہ. یہ ہے دین اسلام کا، مسلمان کا کیریکٹر. کاش ہم یہ کیریکٹر کو سمجھ سکیں. اس کے بعد جو ہے نا مسجد اقصی فتح ہوئی اور وہ نصیب ہوا ہمارے کو، تو ان لوگ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو میدان میں ہرانا مشکل ہے. ان لوگوں بہت اسٹرانگ والے پرسن ہے. 100 سال کا پلان بنا کر 100 سال کے بعد ان کے گھروں میں تباہی پہنچائے. آج ہمارے گھر میں میڈیا موجود ہے، ہم اس کو دیکھ کر اپنے استینا کٹا رہے ہیں، اپنے شلواروں کو چھوٹے کر لے رہے ہیں، اپنے جسموں کو نمایاں کر لے رہے ہیں. اور اپنے معاشرے میں لڑکوں کو دیکھ لیجئے، شادی شدہ بغیر شادی شدہ لڑکوں کو، لڑکیوں کو دیکھ لیجئے. آج ہم کو انہوں نے اپنے گھروں میں آ کر ہمارے کو تباہ و برباد کر دیا. آج پھر ہم اس قرآن کے حامل ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس قرآن کو تھام لیتے ہیں، پھر سے ہم کیریکٹر بلڈ کریں گے تو پھر ہم ایک جو ہے نا زندہ قوم بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے. کردار کو غور کر دیجیے گا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینِ شہادت پیش کی. اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. ان قیدا کنہ عظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چالیں کرنے والا نہ بنے بلکہ پلاننگ کرنے والا اور جو ہے نا ویژنری بنائے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے. کیا لبرل سوسائٹی رہی ہوگی، سو کالڈ ڈیولپڈ، اسی لیے میں وہ کنٹریز کا نام لے کے بتائی. سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز جس کو بولتے ہیں نا، اس میں کیریکٹر بڑا لوز سمجھا جاتا. روشن خیال معاشرہ کہ اتنا بڑا کیس ہوا، اتنا بڑا معاملہ ہوا، غیرت دغیور جو ہے نا بولتے ہیں وہ آدمی کو جو اپنی عورت کو غلط کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ. دیوس جو ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا بولیں گے ہمارے اس میں
वोकैबुलरी में जिसको बोलेंगे इस्लामिक वोकैबुलरी डिक्शनरी में, वो दयूस नामी शख्स बोलता है जो अपनी औरत को गलत करते हुए, अफेयर करते हुए, बेहयाई के कपड़े पहनते हुए, नुमाया करते हुए, फेसबुक पे पिक्चर लगाते हुए, लोग देखो तारीफा कर रही, दोस्त वीडियो देख ले रहे, कुछ भी गीरत महसूस नहीं होती, तो वो जो है ना इस्लामी नजर से बहुत, यानी अपने अंदर गीरत उस शख्स की खत्म हो गई, वैसा वाला किरदार यहाँ पे नजर आ रहा। सो कॉल्ड डेवलप मैशरा, इतना बड़ा केस हुआ, जानने छोड़ो भी, टेक इट इजी, छोड़ दो, तुम भी सॉरी बोलो, तुम भी सॉरी बोलो, अल्लाह अकबर। तो ये वो माशरा था जहां पर वहां पर उन्होंने थे। अब औरत वहां पर चुप नहीं बैठी, अब उसकी इंसल्ट महसूस करी, अब लोग बातें करना शुरू करे, तो उनने यहाँ प्लान करी, क्या करती है देखिए, शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी, तो अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसे बाकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वह सरी गलतकार है। गॉसिपिंग शुरू औरतों की। उसने उसने जो उनकी ये मकाराना बातें सुनी, तो उसको बुला भेजा, उनको बुला भेजा और उनके लिए तकरियादार मंजलिस आरास्ती की, और ज़ियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। कैसे सहेलियां होंगे, कैसी फ्रेंड के कैसे सहेलियां होंगे देख लीजिए। फिर ऐन उस वक्त जब वो अपने फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने से निकला। जब उनकी औरतों की निगाह इन पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशअल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, अपने आप को डिफेंड कर रही, सो देख लीजिए, शर्मिंदगी नहीं, वहां भाइयों को भी शर्मिंदगी नहीं थी अपने काम पे कर को, यहाँ पे वो औरत को भी नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ कुरान में कंसिडर कर लीजिए इसको। देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में मैं तुमसे तुम मुझ पे बातें कर रही थी, यानी मैं करेक्ट थी, मेरा इस तरीके से दिल लुभाना और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, आई वॉज करेक्ट। अल्लाह अकबर। और अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील वखार हो जाएगा। अभी शर्मिंदगी भी नहीं है, अभी कुछ सुधरने का भी क्या भी नहीं है, वो तमाम कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बेहयाई का माशरा है, मैं और आप इससे लेसन ले लीजिए। ये जो औरतों का कैरेक्टर बताया गया है, एक बिगड़ी हुई नस्ल जो है ना वहां पर बीइंग ए प्रॉफिट, उनको टेम्पटेशन दिलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। तो मैं और आप इन औरतों की तरह मायल करने वाली नहीं बना, किसी गैर मर्द को अपनी तरफ लिबास और हिलिये से टेम्पटेशन करना, ये औरतों की कैटेगरी में आएगा। अपने घरों में, अपने हुलिये में गौर किया जाए कि मैं किसी अंदाज से, मैं किसी हुलिये से, किसी नामुहर्रिम रिश्तेदार, चाहे वो हमारे कितने भी नबी से ज्यादा कैरेक्टर किसे हो, उन्होंने अपने नफ्स की पनाह मांग रहे हैं, उन्होंने अपने नफ्स से बचने की दुआएं कर रहे हैं, और जो है ना उसके घर में रहने के बावजूद भी जो है ना नबी के ऊपर जो है ना इस तरीके से अपना बेटा बनाने के वास्ते नियत से। तो चीजें तमाम अपनी तरफ, उन्होंने भी बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे सो कॉल्ड करीबी रिश्तेदार, चाहे वो आपके बहन की शोहर हो जाए, या आपके भाई के शोहर के भाई हो जाए, या ये किसी भी जो नामुहर्रिम रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ अपने हाल हुलिये को गौर करिए, क्योंकि ये हराम है, तो ये हराम है, तो ये हराम, हम नहीं अट्रैक्ट कर सकते, चाहे वो कितने भी खास दिल के होंगे। शैतान बहुत बुरा है और ये हमारे लिए जायज नहीं। और अगर किसी तरीके से आप उन्हें टेम्पटेट करेंगे, आपकी चूड़ियां, आपके कंगन, आपकी बालियां, आपका हुलिया, आपका लिबास, याद रखिए ये कैटेगरी में नौज बिल्ला आप अपने आप को समझ लीजिए जिस लम्हे, क्योंकि औरत की खुसूसियत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो मायल करने वाली होती है, और मर्द में मायल होना रखा गया, ना मायल करने वाली बनना है, ना मायल करवाने वाली बनना है। आगे सूरह नूर वगैरह में इंशाल्लाह इस चीजों पे डिटेल। फॉर नाउ इन चीजों को देखकर जिस तरीके से कराहत महसूस हो रही, किसी शख्स की बीवी, किसी शख्स एक बेहतरीन, अल्लाह ताला ने उसको पोजीशन दी है, हमारी बच्चियां भी बेहतरीन बापों की बेटियां, बेहतरीन भाइयों की बहनियां, उनको ये आगाह कराया जाए, देखिए बेटे आप कॉलेज जा रहे हो, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपकी आपकी खूबसूरती को अट्रैक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते रखे हैं, आप उन्हीं के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। टेल देम द लिमिटेशंस, अपने लड़कों को इस चीज को आगाही कराना है, अपने लड़कियों को इस चीज का इल्म बनाना। ये जहालत का दौर है, और ये कोई जो है ना क्या बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट वहां पर रुक जाता है। एक सर्वे हुआ था मिक्स्ड गैदरिंग के जो एजुकेशन सेंटर्स हैं वहां का, और सेपरेट बॉयज कॉलेज अलग गर्ल्स कॉलेज, तो लॉट ऑफ डिफरेंस था दोनों के रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों मिंगलिंग होकर दोनों भी डुब हो जाते हैं।
اللہ तो फिर भी लड़कियां कैसा भी कर को कवर अप कर लेते हैं, लड़के बेचारे मजनू बन को फिरना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम अता फरमाए और अपने घरों के लिमिटेशन इख्तियार करिए। अगर आप अपने बहनों में, अपने देवरानी जिठानी में मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहते हैं, आप उनके शौहरों से पर्दा करिए। उसके बाद देखिए उनकी मोहब्बत में इखलास आएगा। ये आप करके देखिएगा, क्योंकि ये सारे झगड़े की, फितनों की, जो भी आपके रिश्ते हैं उसमें आप अपने उनके शौहरों से पर्दा करिए, खुद ब खुद वो रिश्तों में अल्लाह आपके लिए मोहब्बत डालेगा। ये कंपटीशन के रिश्ते नहीं है, ये मोहब्बत वाले रिश्ते हैं। लेकिन जब ये इंसानी फितरत है कि कोई खूबसूरत लड़की या खूबसूरत औरत बेहयाई के साथ आपके शौहर के सामने आती है, तो वो औरत के दिल में आपके लिए कभी मोहब्बत पैदा हो ही नहीं। खानदान में मोहब्बत पैदा करना है, लर्न टू गिव दैट रिलेशनशिप रेस्पेक्ट हम तो पैदा करें। अगर ये मेरा कहना ना माने तो अल्लाह आयतें देखते हैं, आयत नंबर 32 में कर रही हूँ, अगर मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा कि ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत उसके खैर मुझे मंजूर है बनिस्बत उसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इसकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इसके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शुमार किया जाऊंगा। कौन दुआ करे? इसकी दुआ है, नबी की दुआ है। अपने नफ्स से डर रहे, औरतों से, माहौल से डर कर। कितने पाक दामन नबी, अल्लाह ताला ने उनको नबी का लक़ब दिया, प्रॉफिट बनाया, सुभान अल्लाह। लेकिन वो डर कर लोगों से, चीजों से, चालों से महफूज नहीं रहने के लिए कैद अपने लिए पसंद करें। क्यों अपने भाइयों को, क्यों अपने माशरे को हम परेशान करते हैं? हमारे मुसलमान भाइयों कितने सुसाइडल केस, कितने चीजा, अल्लाह अकबर। काश हम इसमें कोई रोकथाम करें, काश ये सूर्य को हम चिल्ला चिल्ला कर हर कॉलेज की गैलरी में बताएं, बच्चियों को सिखाएं, माओ को सिखाएं, उनके लिमिटेशंस दिखाएं। अल्लाह ताला हम इसका शऊर दे, हम इस पे वर्कशॉप्स कराएं, हम इस पे आगाही कराएं। उसके बाद ग्रोथ रेट आप मेजर करिएगा विद इन शॉर्ट टाइम। और हमारी यूथ बहुत प्रोडक्टिव है। अगर जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये जमीन, जो शेर ने कहा है। हमारी बहुत जरखेज है, हमारी कोताही है। हम जो कॉल जिम्मेदारान ने उनकी वैसी तरबियत ही नहीं की, उनको पैदा होते ही उनके हाथ में गैजेट्स थमा दिए। आज वो नस्ल बिगड़ती है, आज वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती, आज वो करते हैं तो हम रोने लगते। दिस इज द टाइम टू वेक अप। हम उन लोगों को शऊर दिलाएं और आज भी उनको कैरेक्टर बिल्डिंग की ये चीजें दिखाइए। और कुरान के अल्फाज में वो तासीर है। आप कोई भी दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट्री दिखा दिए, कोई भी चीज दिखा दिए, कुरान से पढ़कर दिखाए, डिफरेंस आपको नजर आए। आप नियत कर लीजिए कि जो अथॉरिटी होल्डर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, इस सूरे को आफ्टर रमजान, ड्यूरिंग रमजान एज ए वर्कशॉप अपने टीम्स के साथ डिस्कस करना है, स्पेशली यूथ को डिस्कस करना है। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और उन लोगों की चालों से इसे दफा कर दे। बेशक वही है जो सबकी सुनता है और सब कुछ जानता है। ये दुआएं याद दिलाएं अपने बच्चों को, किस तरीके से अपने आप को, दिल माइल होगा, नफ्स उभारेगी, लेकिन उसको दबाना है, उसे कुचलना है, अनटिल और अनलेस हलाल जरिया उन्हें ना मिले। और जल्द से जल्द इन लोगों को शादियों के बंधन में बांधना है ताकि वो हलाल तरीके से, क्योंकि ये जिंदगी की एक जरूरत है। इंसान की मेंटल सेटिस्फैक्शन, इंसान की फिजिकल सेटिस्फैक्शन अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमारी बनाई हुई नेचर में फिक्स्ड है। क्यों इनको दबाया जाता है 30 इयर्स तक? जब उनको दबाया जाता, ऑब्वियसली जब एक पानी को एक सही जरिए से, टूटी के जरिए से नहीं होता है, तो दूसरी जगह से वो होल बनाकर निकलना शुरू। प्रेशर को दबाना नहीं है, प्रेशर को सही जगह से जो है ना रिलीज करने का जरिया देना है, तो फिर ऑटोमेटिकली कैरेक्टर सेफ होते हैं। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं 35 आयत में, फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दे, हालांकि वो इसके पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सारी निशानियां देख चुके थे। हालांकि औरतें सब मालूम थे, याद रखिए, वो शख्स भी वैसी है, बीवी भी वैसी है, जरा दोनों के किरदार में फर्क है, बट ऑब्वियसली कैरेक्टर वैसी है। अपनी बीवी को समझाने सिखाने के बजाय जो है ना बेचारे को यूनुस अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह जो है ना कैद में डालना, उसको पसंद कर लिया। कैद खाने पे 2 गुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। उस रोज उनमें से एक ने उनसे कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखनी है और परिंदे इसको खा रहे हैं। दोनों ने कहा
کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے طریقے چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ایک سوال کے طور پر کیا کر رہے انہوں اپنا خواب آپ کو پوچھے، خواب آپ کو پوچھے کیسا خواب آپ کو پوچھتے ہیں، کوئی بھی کس کو بھی جا کو کئی کو ایڈریس کرتا۔ جب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے کالج میں کوئی بھی ایک سینسیبل پرسن ہے، ٹیچر کیا پڑھے، میرے کو یہ ڈاؤٹ ہے، آپ کلیئر کرتے ہیں کیا؟ تو ایک سینسیبل پرسن جب نظر آتا اپنے اطراف میں، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں نا۔ تو قید میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی کیریکٹر کو ویسا پریزنٹ کیا، کیریکٹر اتنا پیارا تھا، چہرے کا ڈسکشن نہیں ہوا، کیریکٹر کا ڈسکشن، تو ان کے اتنے اچھے کیریکٹر تھا، تو ان کو نیک باز جو ہے نا، ان نرا من المحسنین، ہم تمہیں نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، قید میں ہے بٹ کیریکٹر چمک رہے ہیں، لوگوں کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد خواب بولنے سے پہلے ہاں میرے کو بہت آتا، ویسا نہیں، انہوں نے اس لمحے کو بھی دعوت کے لیے استعمال کیا، پوری توحید کی دعوت پیش کر ڈالے ان کے سامنے۔ ٹھہرو، کھانا آنے سے پہلے، میں کھانا آنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں خواب کی تعبیر، وقت لے کو، مہلت لے کو، ایک سکل، ایک دعوت پیش کرنے کی جو ہے نا، سبحان اللہ، ٹرک انہوں نے وہاں پر یوز کی اور دعوت پیش کر ڈالی، اور وہ بھی سوال انداز میں، تاکہ ان کو سوچنے کا موقع دیا۔ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے بابا اجداد نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کیا۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ پہلے خواب کی تعبیر بتا کو یہ ایڈریس کرتے تو ان کا دل اکتا جاتا تھا، ان کو ضرورت تھی، ان کی ضرورت کو ہولڈ کرتے ہوئے پھر اپنی بات میں سیدھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بولے، سمجھ دیے، فہم دیے، علم دیے، معاملہ فہمی دی، اور قرآن جو ہے نا خواب کی تعبیر تھا۔ سکلز دیکھیے، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ خوابوں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بٹ اپنے لیے دعا ضرور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے خواب دیکھنا نصیب کرے، جو جاگتی آنکھوں سے دیکھیں اور اس سے مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے بنے۔ سوتے ہوئے خواب کو ہم پورا بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے خواب دکھائے اور سچے خوابوں کی تعبیر نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں، پھر ان میں سے جس سے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جانے والا ہے، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا، وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف 20 سال تک قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بیلیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ تھرڈ خواب ڈسکس ہو رہا، دیکھیے، ایک وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، 12 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کرنے والا خواب۔ سیکنڈ خواب جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ قیدیوں کا خواب، وہ دونوں قیدیوں کے خواب، اور یہ تھرڈ خواب خوابوں کے تعلق سے اس میں بتایا گیا، اور یہ شاہ مصر تھا تو وہاں پر اس کے خواب کی تعبیر بتانے والے کوئی بھی نہ تھا، وہ رہانے والا قیدی یاد آتا، ہاں وہاں تھا ایک اچھا آدمی، وہاں جا کو میں پتہ کر سکتا ہوں، اس کو کلک ہو جاتا، اور وہ بھی بہت سال کے بعد بتایا گیا۔ دیکھیں یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑا، یعنی بیچارہ جا کو رہا ہو کو آرام سے اپنی پوزیشن پہ وہاں پہ ماسٹر شیف بن کو جو ہے نا سرو کر رہا ہے کنگ کو، اور اس کو بھول گیا،
اللہ ताला देखिए फिर अल्लाह की मसलियत थी, फिर वहाँ पे उसको याद आता है कई सालों के बाद उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था, उसे मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई कि उसने कहा कि मैं आप हजरात को इसकी तावील बताऊं, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। इसने जाकर कहा कि यूसुफ ए सरापा रास्ती, क्या कैसा बोल रहे थे मैंने कि एक नेक शख्स बहुत बेहतरीन तारीख के साथ उनको बुला रहा है, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता। 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 बालें सूखी हैं, शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान ले। यूसुफ ने कहा कि हम रहते तो क्या बोलते, हाँ इतने साल के बाद याद आया मैं तुमको क्या बोला था, वो सारी शिकवे नहीं। सुभान अल्लाह, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छे किरदार यहाँ पर दिखा रहे हैं। यूसुफ ने कहा कि 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहो, इस दौरान में जो फसलें तुम काटोगे उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आएगा निकालो, बाकी तुम इन बालों पर रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा है। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसानी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। ख्वाब की ताबीर के साथ उसका हल बताया जा रहा है, मामला फहमी और इल्म और फरासत। सुभान अल्लाह, नॉट ओनली डिस्कस कर रहे ख्वाब को, उसके सोल्यूशन के साथ बताया गया। तो ऑब्वियसली बादशाह तो इम्प्रेस होना ही था। बादशाह ने कहा ऐसे मेरे पास लाओ, मगर जब शाही परस्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा कि अपने रब के पास वापस जाओ और इसे पूछ के उन औरतों का मामला क्या हुआ। हम रहते सालों मुद्दतें गुजरते पहले निकल को भागते, नहीं नहीं नहीं, मेरा फैसला क्लियर किया जाए, मेरा केस जो चल रहा था उसके बारे में क्या फैसला हुआ, मेरे कैरेक्टर को क्लियर करे नहीं करे बोलकर उन्होंने बाहर आने से पहले अपना मामला साफ करना था, यानी एकदम उतावले नहीं पड़े बल्कि हक पे अभी कायम है। सुभान अल्लाह, पूछो कि उनके औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरे रब तो इनकी मकारियों से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों को दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सबने एक जुबान होकर कहा हाशअल्लाह, हमने तो इसमें बदी का शायबा तक ना देखा। हक आकर रहेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला सच जाहिर कर ही देता है हमेशा। जी जो है ना, वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, यानी कि हक आकर ही रहता है। जैसा कुरैश के कैरेक्टर में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैरेक्टर कंपैरिजन में कर रहे हैं, जैसे तमहीद में बताया गया था। तो बरी हो गए और इल्जाम पूरे निकल गए। अजीज की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है और मैं ही थी जो इसको खुला फुसलाने की कोशिश कर रही थी, जो बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। सुभान अल्लाह, सादिकीन का लक़ब किसको मिला था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। और यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में भी सदाकत वाज़े हो रही है। यूसुफ ने कहा इससे मेरी गर्ज ये है कि अजीज ये जान ले कि मैं दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाती है। ठीक है, नफ्स अम्मारा का यहाँ पर जिक्र आया, देखिए 13वां पारा शुरू हो रहा है, नफ्स अम्मारा का जिक्र आ चुका है। इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। कई को कराने चाह रहे थे खुलासा के कुछ हो गया भाई, बहुत साल हो गए गुजर गया वाक़ नहीं, अंदर से आकर उनको बड़े काम थे, उनके विजन्स थे, बड़े चीजों को उनको जिम्मेदारियां संभालना था। और एक कैरेक्टर लेस आदमी जिस पर इल्जाम लगाया जो जेल में रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आ सकते हैं। तो हिकमत का तकाजा ये है कि वक्त के साथ साथ आप अपने कैरेक्टर को क्लियर करना चाहिए। जो भी बात है हिकमत के साथ, मामला फहमी के साथ हमको अपने आप को क्लियर करना है। इस पर एक बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया देख रही थी। हजरत बुखारी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका मैं वाकया देख रही थी। इन शॉर्ट में बताती चलूं कितना इंपॉर्टेंट है दीन का काम करने वालों को अपने कैरेक्टर को क्लियर रखना। देखिए, उन्होंने एक बोट पे सवार हो रहे थे, बोट में मतलब कश्ती में, वो जमाने में कश्ती में सफर होता था, कश्ती में जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ, उनके पास 1000 दिनार रहे थे। तो वो उनके बाजू वाला देख लेता, पोटलियां बना कोई कैसा अशरफिया की शक्ल में रख लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली कार्डा नहीं थे, कहाँ तो भी छुपा लेने, स्क्रैच करे तो कोडवर्ड। वहां पे ऑब्वियसली ओपन माल ले जाने का रिवाज था, तो ओपन माल जो है ना उन्होंने कैरी कर रहे थे, 1000 गोल्ड अशरफिया थे।
جب وہ بازو والے کو پتہ چلتا ان کیا کرتا کشتی میں چلانا شروع کر دیتا کہ میرے 1000 اشرفیاں کھول چکے ہیں, میرے 1000 جو ہے نا دینار, جو بھی وہ ورڈ استعمال ہوتا ہوگا دینار اشرفیاں, وہ ورڈ بول کے چلانا شروع کر دیتا کہ میرے دینار جو ہے نا کھو چکے ہیں, دینار کھو چکے ہیں. تو سب لوگ تلاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں, سب لوگ تلاشی کرتے ہیں. تو اب امام بخاری کا واری آتی تو ان کے بیگنگ چیکنگ کرتے تو نہیں ملتا کچھ بھی. پھر بعد میں جب نکل کو آتے رہتے ہیں باہر سے, اب وہ جو الزام لگانے والا چور رہتا ان کیا بولتا معلوم ہے, کہاں گئے آخر وہ سکے, میں تو آپ کے پاس ہی دیکھا تھا, آپ کے لگیج میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا, ایسا کیسا غائب ہوئے میں کوئی یقین نہیں آ رہا, آپ کہاں چھپے ہے. بولے تو انہوں بولتے ہیں کہ میں نے اسے پانی میں پھینک دیا. کئی کو پانی میں پھینکا, نوز باللہ, مجھے پتا تھا کہ وہ میرے کوئنس ہے, لیکن اگر کوئی دریافت کر دیتا تو میرے جو اوپر الزام آتا, تو میری جو محدث کی میں کتنا ریسرچ کر کے ادھر سے جا کر حدیثاں جمع کر لے رہا ہوں, اس پر الفاظ یعنی اس پر انگلی اٹھ سکتی تھی. تو ماں کو گولڈ دینا یا نکلنا میرے لیے مقصود نہیں تھا, میرے اس کام کو پریزرو کرنا تھا. تو being and die, being a representative of Islam, every member is a representative of Islam. ہم چلتے ہیں اپنا دین کا لوگو کیری کر کے, کوئی تو انہوں نے وہ حکمت کے تقاضے سے وہ گولڈ کوئنس کو پھینک دیا تھا. دا سیم وے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے کیریکٹر کو کلین رکھا ہے. ہم ایز اے مسلمان ہم چلتے پھرتے قرآن ہیں, لوگ قرآن کھول کر نہیں پڑھتے مسلمان کیسا ہے, وہ ہمارے کو دیکھ کو جج کرتے مسلمان کیسا ہے. We are giving open message کہ مسلمان عورت ایسی رہتی, چلی تو شان سے, لوگوں کو ریسپیکٹ کرنے والی, کمٹمنٹ کرنے والی, بچوں کا ایسا خیال کرنے والی. مسلمان مرد رشوت نہیں لیتا, مسلمان مرد کمٹمنٹ کا پابند رہتا. ہمارے کو مسلمان مرد ہی امپلائی چاہیے یہ پوسٹ کے واسطے, وی وانٹ اونلی مسلمس. ایسے ایڈورٹائز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کو بچے بھی ہونا ہے تو ہم صرف مسلمان بچوں کو ایڈمیشن دینے والے رہے, بڑے سنسیئر بچے رہتے ہیں, پڑھنے میں بڑے تیز رہتے ہیں, لڑتے نہیں اور جو ہے نا ریسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچرز کی. وہ دور بھی دیکھے گا زمانہ اگر ہم واقعی میں قرآن والے بنے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس کی ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. انہوں نے کیا کیا, میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں بول دیا. اب دیکھیے امانت والا پوسٹ سبحان اللہ ان کو مل رہا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم اپنے کیریکٹر کو کلین رکھیں, اپنے آپ کو کسی بھی الزام میں کبھی بھی کوئی بھی چیز میں اپنے آپ کو ٹریپ نہیں کرنا ہے, کلین رکھنا ہے اپنے کیریکٹر کو, اور جو ہے نا اس طریقے سے شک و شبات میں نہیں, تاکہ ہمارا جو میسج جاتا چاہے ہم منہ سے بولو چاہے ہم عمل کر کو دکھاؤ, لوگ سمجھ جانا کہ یہ بھروسہ مند ہے. بھائی ٹیکسی لے رہے ہیں تو وہ مسلمان کی ٹیکسی لینا بڑا امانت دار ہے, ہمارے بچیوں کو نظریں اٹھا کو نہیں دیکھتا, سیدھا ڈراپ کر دیتا. کاش ہم یہ پیغام پہنچائیں. مسلمان ڈاکٹرز, مسلمان انجینئرز, اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو امانت دار بنائے. آگے چلتے ہیں. یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. دو خصوصیت کہتے ہیں, حفیظ اور علیم, ہے نا. یہ کوالٹیز آپ یوسف علیہ السلام کے لکھ دیجئے, ہم اپنے بچوں کو اس پر ڈسکس کر کے ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ بھی فائنینس منسٹر آف دی سٹی ایکسپیکٹریٹ تھے, انہوں نہ آگے کا کچھ معلوم ہے لوگوں کو نہ کچھ بھی, اپنے اخلاق کی بنا پر, اپنے کیریکٹر, اپنے علم اور فراست اور اپنے تقوی کی بنا پر انہوں نے وہاں تک پہنچے. آج بھی کتنا نان مسلم, کون سا علاقہ تھا, بے حیائی سے بھرا پڑا ہے. ایک مسلمان کیریکٹر کی کیا حیثیت ہوتی جو ایز اے غلام وہاں پر انٹر ہوا, چند سکلوں پہ بکنے والا غلام آج جو ہے نا فائنینس منسٹر پہنچے. کتنا بڑا سفر, کتنے زیادہ. اس لیے میں سٹارٹنگ میں بولیے غم میں بھرے ہوئے دل اس کو there is always a sunshine, ہر گہری رات کے بعد جو ہے نا ایک سلور لائننگ ہوتی ہے. تو آج اگر ہم کسی مصیبت سے گزرے, بہت جلد اللہ پر بھروسہ رکھیے, دعا کرتے رہیے, انشاءاللہ اسی میں جو آپ تقوی سے قرب اللہ کا حاصل کر رہے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو عروج ضرور عطا کرے. صبر اور پیشنس سے کام لیجیے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ہمارے اجر ضائع ہونے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ویسی ایجوکیشن دے, ویسے کردار عطا فرمائے, اور ویسے کہ ہم اپنے چیزوں کو اجر جمع کرنے والے بنے, اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے, خدا ترسی کے ساتھ
کام کرتے رہے. یہ مت سوچیے کہ اگر آپ قرآن پر پابند ہو جائیں گے, یہ مت سوچیے کہ اپنی نسلوں کو ہم قرآن سمجھائیں گے تو صرف آخرت حاصل کرنے والے. نہیں نہیں, خدا ترسی سے کام لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی ان کے قدموں میں, کل بھی ہم پڑھے, دیکھیے ہود میں دیکھ لیجیے, ہود کی وصیت, حضرت ہود کی وصیت, حضرت صالح کی وصیت, تم اگر دنیا میں تقوی اختیار کرو گے تو دنیا کی بھی نعمتیں تمہارے لیے مدرارا, تمہارے لیے برسائی جائیں گی. زمین سے جو ہے نا سونا اگلے گا, اور آسمان سے اللہ کی رحمت ہوگی, اور آخرت کی کامیابی تو obviously نیکی کاروں. ڈونٹ تھنک کہ قرآن والے بننے سے ہم صرف آخرت والے بنیں گے. گوشت کے ساتھ ہڈی فری آتی ہے. جب آپ آخرت طلب کریں گے تو دنیا خود بخود آپ کے انڈر میں آ جائے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے یہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا, مگر وہ ان سے ناشنا تھے. اوبیسلی انہوں چھوٹے تھے, میچور ہوئے, جوان ہوئے, آواز بدلی, چہرہ بدلا, سب کچھ چینج ہوا, تو انہوں نے پہچان سکے. پھر جب ان کے سامان تیار کرو, تب ان کا سامان تیار کروا دیا گیا, تو چلتے وقت اس نے کہا کہ اپنے سونتےلے بھائی کو میرے پاس لے آؤ. دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانے بھر بھر کر دیتا ہوں, کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اپنے اسے بھیجنے کے لیے راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا, اور اس لوگوں نے غلوں کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائے, اور یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور جب نہیں کہ پلٹیں گے. کیا کرتے ہیں ویسے, بھائیوں کو آنے نہیں دینا, گیٹ پہ بٹھا دینا, سیکیورٹی کو بول کو رکھتے, یہ میرے سونتےلے بھائی آئے میرے ساتھ ایسا کرے, نعوذ باللہ. ایک مرتبہ پیمانے دیے, اگلی بار بلانا بھی بھیجا, پھر اپنے خاص بھائی تھے بنیامین, ان کو بھی بلانے کی تدبیر کی. ایک بہترین بھائی اور صلہ رحمی کا کردار آپ یہاں سے دیکھیے. اور جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو اب بجائے آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں, اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں. باپ نے جواب دیا, کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے بھائی اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہے؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنے سامان کھولا تو دیکھا کہ اس کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے, ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے, دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, اور ایک بار ستر اور بھی زیادہ لے آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے, الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی نہ لیے جاؤ. جب انہوں نے اس سے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا, دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں, مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے. فَلْيَتَوَكَّلِ متوکلین. جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے, کس کے پر بھروسہ کرنا ہے, ایون باپ نصیحت کرا. فادر کی کیریکٹرز دیکھیے کہ ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد میں پھر سے اپنے بچوں کو ایک چانس دیا جا رہا ہے نصیحت کے ساتھ. دیکھو بیٹے, اب کی بار تم قسم کے ساتھ, واللہ قول پر نگراں ہے, اللہ ہمارے قول پر نگراں ہے, تو یعنی اللہ کے قول کے ساتھ دے کر ان کو اپرچونٹی بھروسہ کیا جائے, اپنے بچوں پر ٹرسٹ کیا جائے. سیکنڈ پوائنٹ, ان کو نصیحت کے ساتھ نظر بد کی تلقین کی گئی ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے, نظر بد حق ہے, اس کی دعائیں انشاءاللہ آج پوسٹ کر دی جائیں گے, کیونکہ اس کے بارے میں احادیث ہمارے کو ملتے ہیں نظر بد کے تعلق سے. تو انہوں نے مشیت کی, پھر بعد میں بولے کہ صرف دعاؤں سے پر بھروسہ یا میری نصیحت پہ بھروسہ نہیں کرنا, اگر اللہ کی مشیت ہوگی تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ پیش آنے والا ہے تو پیش آ کر ہی رہے گا. بہرحال یہاں پر یہ وصیت فادر کے کیریکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازے سے داخل ہوئے تو اس نے
एहतियाती तदाबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए इसने अपनी सी कोशिश कर ली थी। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं है। ये लोग यूसुफ के हुजूर पहुंचे और उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था। अब तू उन बातों का गम ना कर, ये लोग करते रहे हैं। यानी पास्ट को भूल जाओ। और दोनों भाइयां जो खास भाइयां थे, बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक हो गए थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा था कि वो भाइयों को जरूर तकलीफ दे रहे होंगे, जैसा उनके साथ मामला पेश आया था। तो उन्होंने अपने भाई को तसल्ली दे रहे हैं और माफी और दरगुजर का मामला कर रहे हैं। जो करे वो भूल जाओ, लीव इट, अब हम जो है ना यहाँ से अच्छे रहेंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इन भाइयों का सामान लदवाने लग गए तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा कि तुम्हारी क्या चीज खो गई है। सरकारी मुलाजिमों ने कहा कि बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता है। और उनकी जमादार ने कहा कि जो शख्स लाकर देगा इसके लिए बारिशुतुर इनाम होगा, यानी कैमल भरकर जो लदा हुआ सामान, इसका मैं जुम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा कि खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तेरी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा होगी। उन्होंने कहा कि उसकी सजा जिसके सामान में ये चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों की सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुर्जियां मतलब ट्रैवलिंग बैग जो वो लेकर आए थे, तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की थी, और ये भी अल्लाह की तदबीर ही थी उस भाई को रुकाने के लिए। तो ये अल्लाह की तदबीर से उन्होंने ये प्लान करा था। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़वा ले, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहता था। अल्लाह की मंशा से उन्होंने किया था ये जो भी काम हो रहा था। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। इन भाइयों ने कहा कि ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। इससे पहले इसका भाई यानी यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ यानी बचपन में उनके जो हिस्से हैं इसके, अगर आप तफसीर देखें तो पता चलता बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी उन्होंने इस तरीके से इल्जाम लगाया था। वो कुछ था वाकया, उसके बारे में है यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, भाई भी करा तो इन्हें भी करया चूंगा बोलकर इल्जाम नौजबिल्ला कर रहे हैं। यूसुफ उनकी यह बात सुनकर पी गया। क्या रहते, हाँ क्या बोले तुम, मेरे बारे में बोल रहे हैं, को खड़े नहीं, उन्होंने शब्द कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक करते चले जा रहे हैं। हकीकत ये इन पर ना खुली, बस जेर लब इतना ही कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। दिन में अल्लाह से बातें करते जा रहे हैं और उनको उनकी हकीकत खूब जानते हुए भी फिर भी उनके साथ नरमी का मामला रख रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐ सरदार इख्तिदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, आपको बहुत बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा, पनाह बखुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना बयाला बनाया है। इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद ले चुका था, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला ना फरमा दे। वो सबसे बेहतर फैसला करने वाले हो। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बाजान, आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा है। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगहबानी तो हम ना कर सकेंगे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने यह दास्तां सुनकर, दरअसल तुम्हारे रफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़ी बात को सहल कर दिया है।
پہلے بھی وہی بولے تھے یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر ایسی ہی بات انہوں نے کی تھی، اب پھر انہوں نے وہی بات کی کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، اچھا اس پر میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ حکمت ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف کو دل ہی دل میں غم سے گھٹتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کی یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا فریاد، یہاں دیکھیے یہ دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کس سے کرنا چاہیے؟ اپنے غم اور پریشانیوں کے شکوہ لوگوں سے فون اٹھا کو پریشان ہم کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بزرگ ماں باپ کو پریشان کرنے لگتے ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان کرنے لگتے ہیں، اپنے بچوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں، جو بھی پریشانی ہوتی ہے سنت طریقہ یہی ہے، نبی یعقوب سے بھی ہم کو یہ ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور نماز کے ذریعے سے ہے نا، وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہاں پر کیا ہم کو نشانی ملی ہے کہ میں اپنے غم اور پریشانی کا شکوہ کروں، کس کو فون لگاؤں، کس سے فریاد کروں؟ 2 رکعت نماز پڑھیے، خوب سجدے میں رو رو کر دعا کریے، وہی ہے جو فریاد کو سنتا ہے، وہی ہے ہمارے غم کو دور کرنے والا۔ کوئی بھی ذریعہ آپ اختیار کریں، اس کے بعد اگر آپ کو ریئلی اوتھینٹک ذریعہ ہے کہ ہاں انہوں سولوشن بول سکتے ہیں، انہوں میری کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ صاحب اقتدار اور صاحب معاملے کو آپ رجوع کریں گے۔ ہر ایک کو اپنا غم نہیں بتانا ہے، کوئی آپ کے لیے خوش نہیں ہوگا، کوئی آپ سے لیے غم نہیں کرے گا۔ 2 طرح کی کیٹیگری رہتے ہیں جس کو بھی آپ ڈسکس کریں گے، ایک تو آپ کے غم میں ان میں بیچارہ اپن غم میں ہوتا کیونکہ ان بھی محدود خصوصیت والا رہتا، سیکنڈ ایسے رہتے جو آپ کا غم سن کر ہنسنے والے رہتے، دونوں بھی کیٹیگری سے اس قابل نہیں رہتے کہ آپ ان کو اپنا غم شیئر کر سکیں۔ سب سے سننے والی بات میرے رب العالمین کی ہے، اس کی طرف کرنا چاہیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم یعنی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اس کو گولڈن لائن میں ہائی لائٹ کر لیجئے، انشاءاللہ دعا میں یہ پوسٹ ہوگی۔ اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس رحمت سے جو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ کیا سبق مل رہا ہے؟ مایوسی کفر ہے۔ کون دے رہے ہیں؟ تربیت اپنے بچوں کو ایک باپ دے رہا ہے، تو بچوں کو کانفیڈنس دلانا، اللہ سے رجوع کرنے کی تعلیم دینا، ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا، ان کی برابر متواتر تربیت کرتے رہنا، یہ پیغام ملتا ہے۔ ہم اس تربیت یعنی ہم اس لوگوں کو سنا لیتے بیٹھے ہیں، کب بولے جب ہمارے فونا بزی آ رہے ہیں، ان کے قصے یہ ختم ہی نہیں ہو رہے، تو پھر ہم کیا تربیت کر پائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو تربیت یافتہ کرنا ہے، اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اختیار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے، ہم کچھ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پھر غلہ عنایت فرما دیجئے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف دے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جب تم نادان تھے؟ کیا بول رہے ہیں بھائیوں کو؟ تم جاہل تھے، تم اگنورنس میں تھے، تم خراب تھے، نہیں بول رہے، تم اگنورنس میں تھے، تم بیچارے نہیں معلوم تھا تمہارے کو، یعنی ایک صلہ رحمی ان کو جوڑنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ چوں کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے، ہائی لائٹ کرنے والی آیت باتیں، کب اللہ تعالیٰ اجور دیتا ہے، کب کیسا اللہ تعالیٰ تخفیف، کیونکہ مصیبت آتی ہے، کافر کی زندگی میں آتے ہیں، مشرک کی زندگی میں آتے ہیں، متقیوں کی زندگی میں آتے ہیں، منافقت کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ زندگی پریشانی اور مصیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے آٹے کو گوندا ہی نمک اور پانی کے ساتھ، تو زندگی کو بھی جو ہے نا خوشی اور غم کے ساتھ گھوٹے ہوئے ہیں۔ لیکن منافق اور کافر اور جو ہے نا ایمان غلط والے کیا کرتے ہیں؟ اس مصیبت کے سمندر میں جا کو کشتیاں ڈبا لیتے ہیں، ویراز مومن کیا کرتا؟ ان مصیبتوں میں اپنے تقوی اور صبر سے کام لیتا، اور اینڈ آف دا ڈے اس کو اجر بھی ملتا، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہ بھی معاف کرتا۔ تو پریشانی کو پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اجر کا ذریعہ بننا۔ ہر آنسو پہ ہر مومن کی کیا مثال ہے کہ اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اسے اجر نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ پیغام ضرور لیجئے سورہ یوسف سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں سے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا، مصیبت پہ بھی اجر ملتا،
سبحان اللہ، کیا قرآن ہے، کیا اللہ کے فیصلے ہیں. انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. سٹارٹنگ میں نے بولا تھا کہ انہوں نے کیا بولا تھا، قال لا تسریبا علیکم اليوم. یہی سیم الفاظ تھے جو مکہ کے فتح کے ٹائم پہ، فتح مکہ کے ٹائم پہ مشرکین کے قریش کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تم پر کوئی گما، الیوم یوم المرحمہ، آج لوگوں پر رحم کرنے والا دن ہے، آج کسی پر بھی گرفت نہیں کی جاتی. سیم یوسف علیہ السلام نے وہی کیا تھا. اور فتح مکہ پر کامیاب ہونے والے لوگ دل کے کھلے رہتے ہیں، بغض نہیں رہتے، لوگوں کو معاف کرنے والے. کیا ہم معاف کریں گے؟ اینڈ آف دا سورہ پہ ریئلائز کریے گا، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہو. جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، اس کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ، سب کو میں سنبھالوں گا، سب کو میں اپنی جو ہے نا اس میں جگہ دینے والا ہوں، ان کی کھانے پینے کی، رہنے کی. تو یہ جواب مل گیا قریش کو. کیسا وہ لوگ کنعان سے نکل کر جو ہے نا مصر میں آ گئے تھے، پورا بنی اسرائیل کا قافلہ کنبہ جو ہے نا شفٹ ہو گیا تھا مصر میں. یہ ان کا جواب تھا. یہ جب یہ قافلہ مصر روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ رہتے تھے، کنعان میں کہا کہ یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، کون تھے گھر میں؟ پورے بھائیاں وہاں گئے تھے. تو ان کے گھر والے، ان کی بیوی اور بچے، نوز باللہ ایک وہ جملے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. بیٹے جب انسلٹنگ رہتے ہیں تو obviously گھر کے بچے اور بہواں بھی جو ہے نا ان کی بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی عزت کرنے والا بنائے، کیونکہ ان کی دعائیں اور ان کی رحمت کو ہم جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ان کا سایہ رہتا ہے. ایک گھر میں جہاں پر بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک گھر رحمت کا سرمایہ بن جاتا ہے. ان کی دعائیں، ان کے اوپر، ایک کمزور شخص کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس گھروں میں رحمت آتی ہے. کاش ہم بزرگوں کو ان کا مقام سمجھے تو اولڈ ایج ہاؤس پورے ہماری سوسائٹی سے ڈیمولش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی رحمت ہوتی ہے، ان کی ایکسپیرینسز رہتے ہیں، ان کی دعائیں رہتے ہیں، جو ہماری زندگی میں بہت سارے قدم قدم پر آپ محسوس کریں گے وہ دعائیں آپ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں پھسل رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں آپ کو تھام رہی ہوتی ہیں. کسی کی دعا ہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی، کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ کر رکھا ہے. ہم نے مریم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا، ان کی نانی کی دعا تھی، سبحان اللہ، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. تو بزرگوں کی قدر کرنا جانے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب وہ خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈالا. قمیص کے اوپر ٹائم ملتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ قمیص کا کیا معاملہ ہے. قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور ایکا ایک اس کی بینائی اود آ گئی. تب اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب الٹ ہے. ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریے، واقعی ہم خطاکار تھے. اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اینڈ آف دا ڈے دونوں پورے بھائیاں بھی جو ہے نا سچی توبہ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور استغفار کی سورہ ہود میں بھی ہم نے دیکھا استغفار کی فضیلت. اب یہاں بھی قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو غفور رحیم. استغفار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن مہلت جانے نہیں دینا، اور مہلت کب تک ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گھروں میں امن اور چین کرے، اور ہم سب کی فیملیز کو بھی مل کر اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے والے بنے. ہیپی اینڈنگ یہاں پر نظر آ رہی. شہر میں داخل معاف کرنے کے بعد ہی دیکھیے زندگی میں کیسے ہیں، کوئی اچھے رہتے ہیں، کوئی برے رہتے ہیں، کوئی جہل رہتا، کوئی علم والے رہتے ہیں. کسی ایک کو معاف کرنے کی خصوصیت ہے نا، کوئی ایک تو بھی ایسا کردار ہے نا جو سب کی غلطیوں کو، بھائی بندوں کو لے کر چلنے والا ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہے، ایک فیملی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سب لوگ اپنے انا میں گرفتار ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو انہیں بڑا کریں دے، انہیں دل بڑا کریں دے، انہیں دل بڑا کریں دے بولے تو کھانا ٹوٹنے لگتا ہے. تو وہ ایک جو کیریکٹر ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں، ہاں انہوں کرنا، انہوں بڑے ہیں، انہوں ہی چھوٹے، انہوں کرنا بولے تو ہم شروعات کرنا
ہم قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہم یوسف علیہ السلام کی کردار بننا، اور ہم گھر کی عورتیں ہیں، ہم اپنے شوہروں کو یہ ہدایت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو جوڑ کر چلنے والے بنے، کیونکہ صلہ رحمی کی فضیلت بہت بڑی ہے، یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کی بھی انشاءاللہ حدیث ہم پوسٹ کر سکتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کی عمر بڑی ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی عمر بڑی ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے بچے اچھا رزق حاصل کریں۔ صلہ رحمی از دا ٹوٹکا، یاد رکھیے۔ یوسف علیہ السلام کو اتنی فراست ملی، اتنی حکمت ملی، اور ان کا ایک جو کردار ہے وہ صلہ رحمی بھی ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے معاف کر دیا سب کو، اپنے قملے کو، اپنے پورے قافلے کو، کنبے کو جو ہے نا سامان، سبحان اللہ، اور نسلوں تک دیکھیے دین پھر چلنے لگا۔ اس طریقے سے سمیٹنے والیاں بننا ہے، نہ کہ بکھیرنے والیاں، کیونکہ عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسی چال باز بننے سے بچائے، بلکہ حضرت مریم کا کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین تقوی دار عورت تھی، اور نسلوں تک جو ہے نا حضرت ہاجرہ کے کردار دیکھ لیجیے، سبحان اللہ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا، اور سب کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ سجدہ تعظیمی تھا یہ، اسلام یعنی شریعت اسلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے جائز، اس کو غلط نہیں لینا ہے۔ یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو اچھے خواب دیکھنے اور اس کی اچھی خواب کی تعبیر عطا کرے۔ اس کا احساس یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ ایک تھینکفلنس ہم دیکھ رہے تھے وہاں پر بھی، ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا تھا کہ جنتیاں کیا بولتے معلوم ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، اور وہاں پہ جہنمیاں کیا بات کر رہے تھے، بلیمنگ گیم کر رہے تھے۔ کیریکٹر آف یوسف علیہ السلام میں آپ شکر گزاری دیکھیے، کتنے سیڈ واقعات ان کی زندگی میں، ہم رہے تو شکوے کرتے، ہاں فلاں بار میں کو جا کو ڈالے تھے، اب بجان ملتے ہی یہ کہانیاں شروع کرتے تھے، ایسا ہوا، وہ عورت ایسا میرے ساتھ چال کری، نیگیٹو ایک بھی سینٹینس نہیں دیکھے، آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیے، صرف پازیٹیو چیزاں انہوں اپنے لائف کے فوکس کر رہے ہیں آگے کے واقعات میں۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، قید میں کہیں کو گئے نہیں مینشن کرے، قید سے نکالنا پازیٹیو تھنگ۔ آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، جدائی ڈیلیٹڈ فرام دا مینشن اسٹوری میں سے ملنے والا واقعہ۔ حالانکہ شیطان میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، بھائیاں خراب نہیں ہے، شیطان کی وجہ سے کرے، نیگیٹیونیس کو ڈیلیٹ کرنے سے زندگیوں میں پازیٹیو آتے ہیں۔ واقعی یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکمت بخشی ہے اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچایا۔ میں بڑا انسان، میری وصلیتوں سے ایسا ہوا، میں بڑا اندر جیل میں بھی اتنے سیکریفائس کیا بھی نہیں، سب چیز عاجزی۔ بڑے لوگوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی، ہمبلنس رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو بچوں کو، آپ کو ترقی کرنا ہے تو عاجز بننا سیکھیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ آج کتنے بھی NLP کورسز کیجئے، لیڈرشپ کورسز دیکھ لیجئے، ریسرچ ورک دیکھ لیجئے، جو شخص اکڑتا ہے وہ اکڑ کر اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنے گروپ میں ویسا ممبر نہیں پسند کرتے، لیڈ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک، بچوں میں اکڑ ختم کر کے عاجزی سکھائیے تاکہ وہ قوم کو لیڈ کر سکیں اور اپنی زندگی میں کامیاب زندگی۔ ہم بھی کہیں بھی اپن رہ رہے ہیں تو اپنی اکڑ کو ختم کرنا، ایگو کو، اگر انا کو ختم کر دیجئے، کامیابی اور محبتیں آپ کا گہوارہ بن جائیں گی، سبحان اللہ۔ زمین و آسمان بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین میں سے ملا، سبحان اللہ۔ یہ بھی دعا ہے، دیکھیے یہاں پر دعا کوٹ کر لیجیے آیت نمبر 101 میں، میں آگے پڑھتی ہوں، انشاءاللہ ہم ختم کرنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنی ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت میں اس سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ دائی کے کردار میں اجرت کبھی بھی نہیں رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے غرض سیلفلیسلی اللہ لوگوں کی محبت میں انہیں آگ سے بچانے کے واسطے، سنسیئرٹی، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اللہ ذکر للعالمین، ناٹ اونلی مسلمین، ناٹ اونلی مومنین، یہ نصیحت ہے عام کرنے والوں کے لیے، پوری دنیا میں پھیلا دینا، یہ قرآن کی ٹیچنگ ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے، اور یہ چیزیں اسلام سناتا ہے۔ کیوں وہ لوگ ہمارے قرآن سے نیگیٹو لکھو؟ کیونکہ ہم نہیں ایکٹیو، انہوں ایکٹیو ہے، نیگیٹو پھیل رہے، ہم ان کے اوپر شکایت کرنے کے بدل ہم ایکٹیو ہو جائیں تو پوزیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں۔
कितना भी अंधेरा रहो, एक चिराग रोशन करो, पूरा एक सिल्वर लाइनिंग के जैसा उजाला फैला सकते हैं, है ना। अपना अपना चिराग जलाते जाइए, अपनी अपनी रोशनी फैलाते जाइए। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते हैं और इस पर तवज्जो नहीं करते। अभी निशानियां सूर्य रौद में मुसलसिल आने वाले हैं, इसीलिए मैं इंशाल्लाह वहां पर निशानियों को जो दुनिया की आफाकी निशानियां उस पर डिस्कस करें, यानी कि नेचर्स जो साइंस है अल्लाह की, वो दिखाने वाले हैं। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि खुदा के अजाब की कोई भला इन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबर में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी। तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी अल्लाह पाक है। शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान ही थे, पूरे पैगंबर इंसान है। कोई भी बोलते हैं नूर है, वो है, ये है, बोले तो ये आयत है, याद रख लीजिए। अल्लाह ने बशरों को ही बशर की हिदायत के लिए, इंसानों को ही इंसानों की हिदायत के लिए सेलेक्ट किया है, और इन्हीं बस्तियों से रहने वालों में से है और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं है कि उन कौमों का अंजाम इन्हें नजर ना आ जाए जो इससे पहले गुजर चुकी हैं। सूरह हुद में हम देख लिए, सूरह अराफ में हम देख लिए, कितने नस्लों को अल्लाह ताला उठा कर ऐसे पटक चुके हैं, स्टिल हम अपनी कौमों को नहीं बदल रहे। तो क्या होगा देख लीजिए। यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए जो ज्यादा बेहतर हैं, जिन्होंने पैगंबरों की बात मानी। सक्सेसफुल होना है तो कीजिए, जिन्होंने पैगंबरों की बात मानी, तकवे की रविश इख्तियार की। क्या अब भी वो लोग नहीं समझते? पहले पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है, वो मुद्दतें नसीहतें करते रहे और लोगों ने उनसे सुनकर ना दिया, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि इससे झूठ बोला गया था, कालक हमारी मदद पैगंबरों को आप पहुंची। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा क़ायदा ये है कि हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं और मुजरिमों पर से हमारा अजाब टाला ही नहीं जाता। जब कौमों पर अजाब के फैसले हो जाते हैं, देखिए एक मरतबा अमर बिल मारूफ नहीं, तिरमिजी की हदीस का मफ़हूम है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनन का जिस जगह पर रुक जाता है और उस जगह पर कौमों पर अजाब का फैसला हो जाते हैं, तो कितनी भी दुआएं करो कबूल नहीं होंगी। मोहलत अजाब आने से पहले ही मुझे और आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अगले लोगों के इन किस्सों में अकल व होश रखने वालों के लिए इबरत है। इतनी कहानी कहीं को सुने अल्लाह ताला 101 आयतें पूरे सूरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया बयान किया गया। क्या हुआ, क्या सुन को समझ में आया? इबरत लेना है, लेसन्स उठाना है, अपनी जिंदगी में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपका आज का होमवर्क रहेगा। कल की बहनों ने जिन लोगों ने होमवर्क पोस्ट किए थे, अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर दे। बेहतरीन नुकात थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी आज होमवर्क देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से, कैरेक्टर से, क़सस अहसनुल क़सस कुरान ने इसको बताया है, बेहतरीन किस्सा। इससे क्या लेसन लिए, क्योंकि अल्लाह ताला बोले होश वाले इससे इबरत ले, क्या लेसन लिए हैं। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, ये बल्कि ये वो जो किताबें इसमें से पहले आई हुई हैं इनकी तस्दीक है, और हर चीज की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। सुभान अल्लाह। व हुदम व रहमतुल लिकौमि युमिनून, हिदायत भी है और रहमत है, गाइडेंस रहेगी और रहमत अल्लाह ताला की नसीब होगी इन कुरान पढ़ने वालों की। और कुरान की कितनी निशानियां, कितनी आयतें हम पढ़ चुके हैं? 101 इस सूरे में पढ़े हैं। क्या मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसके मेरे नजदीकी रिश्तेदारों के साथ पूरी कहानी सुन लिए, इबरत क्या उठाना है, क्या मैं एक मैसेज कर सकती हूँ? इतनी हिम्मत इन आयतों को देखने के बाद एक कदम में आगे बढ़ा सकती हूँ। जिसके साथ मेरा खता ताल्लुक हुआ है, क्या मैं उनसे बात करने की, क्या उन्हें माफ करने की, रमजान का इंतजार करना छोड़ दीजिए बहनों। अल्लाह हम सबको खैर के साथ, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे लिए कल का आज का दिन बेहतरीन दिन है आपको रुजू करने के लिए। आप बजरते लिख लीजिए, आज हमने सूरह यूसुफ पढ़ा, इसमें हमने बरकत देखी। अल्लाह ताला की तरफ से मैं अल्लाह की खातिर आपकी तरफ रुजू करती हूँ। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपके साथ दरगुजर का मामला, एक फोन, एक मैसेज, एक माफी अगर वो दुनिया में नहीं है तो अल्लाह के सामने माफी का मांग लीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मामले को आसान करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूछ होने वाली है। रिश्तेदारों का हक अदा करना, तरबियत औलाद के क्या क्या मैसेज मिलते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में, एक योद्धा का कैरेक्टर क्या दिखता है हजरत
یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتوں کی بگاڑ سے معاشرہ کس طریقے سے بگاڑ ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن رولز ہم دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے، جیل کے وقتی طور پر ذلت کے معاملے میں انسان کو کیسا رویہ رکھنا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور جو ہے نا ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف حق کو ظاہر کر دیتے ہیں، چاہے آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دیکھ لیجئے یا پورے پروفٹس کے معاملے میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کو جو ہے نا حق کو قائم کر دیا تھا، بنا اینی بلڈ شیڈ 10,000 کی قوم جو ہے نا آتی ہے اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بشارتیں تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں پوری حکمت والے باتیں نازل ہوں، اور ڈپریس لوگوں کے لیے یہ سورہ مرہم کا کام ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے سے خوبصورت بچے نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے خوبصورت کردار کی تعمیر ہوتی ہے، خوبصورت فیملی، خوبصورت سوسائٹی، خوبصورت یوتھ اور بہترین رول ماڈلز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھے، ایک ایک لفظ، ایک ایک عبرت والے واقعات پہ میں بہت جلدی سے گزر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سچ ہے وہ میرے رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو غلط بیانی اگر غلط سمجھانے میں کوئی غلطی ہے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، پرسوں وینسڈے کے دن استقبال رمضان کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے، بہنوں ضرور شرکت کریے گا، لوگوں کو اس میں شرکت کرائیے گا، کیونکہ بہترین رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، ایک نیکی کرو اور 10 نیکیاں کماؤ، تو وہ والا مہینہ ہے، تو کیسا ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، کیسا اویئر ہو سکتے ہیں، کیسا تیاری کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ چیز سیکھنے کا اچھا موقع ہے۔ شادیاں ہیں تو ہم کیسا ڈریسز لانے بھاگتے ہیں، ویسے رمضان کے واسطے کیا تیاری کرنا ہے، انشاءاللہ ہم وہ تمام چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینے کئی مہینے نصیب فرمائے، بہترین عبادتیں کرنے نصیب عطا فرمائے، اور شب قدر کا حصول نصیب عطا فرمائے، عید کی خوشیاں اور عید کی جو ہے نا برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نافذ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو کشادہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کیریکٹر ہماری زندگی میں آئے، ہم رشتوں کو جوڑنے کے، ہم سوسائٹی کو بنانے والے بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم دے، ہمیں فراست دے، ویسے خواب اور ویسے ویژن عطا کرے جو ہم ایک بہترین قوم کی تعمیر کرنے، ہم چاہے ہم وہ دیکھ سکیں یا نہیں دیکھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اس سے مستفید عطا فرمائے، ایک نئی نو، ایک نئی نسل اور ایک نئی روشنی کی شروعات کے بانی بننا اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول عطا فرمائے، اس کو اس کا حصہ بنا دے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم عطا فرمائے، ہمیں صحت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بیماروں میں شفا عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہماری امت مسلمہ پر رحم عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نسل کی تعمیر فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بے حیائی، بے شرمی معاشرے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہٹا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدود قرآن سکھا دے، اور بہترین قرآن کی دعوت پیش کرنے والوں کے لیے ہمارا شمار عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن خیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا مکمل کرنا نصیب عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو، ہماری قطع تعلق کا اللہ تعالیٰ معاف عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظرف کو بڑھا دے، تاکہ ہم لوگوں کو سمیٹنے والے بنے، ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، تاکہ اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے رب العالمین، اس وبا کو اپنے کن سے ختم کر دیجئے اور ہمیں بہترین عافیت والی زندگی پھر سے لوٹا دیجئے، اے رب العالمین ہمیں عمل کرنے والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب عطا فرما دیجئے، ہمارے خیر پر کلمہ شہادت پر ہماری موت عطا فرما دیجئے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاک اللہ خیرا کثیرا۔